السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز استسقاء۔ اگر قحط سالی ہو جائے، مہ نہ برسے تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور ممبر بھی رکھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتی المصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور ممبر پر بیٹھے، اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا، تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، روز جزا کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ، تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو سخی اور بے پرواہ ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں۔ ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہاتھوں کو دراز کیا حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دیں۔ ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی اور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے۔ پھر امام لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور مندرجہ ذیل دعائیں بڑی عاجزی سے رو رو کر پڑھے، اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے اب دیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ دعائیں یہ ہیں، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضارا عاجلا غیر آجل۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی ہو، نہ کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی ہو، نہ کہ دیر لگانے والی۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ اے اللہ، اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ صلاۃ استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر کا پلٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر کو پلٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال لیا جائے۔ امام کے ساتھ لوگ بھی اپنی چادریں الٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، ان کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی۔ نماز پڑھا کر امام خطبہ دے، یعنی نماز عید کی طرح۔ جمہور کا عمل اسی پر ہے مگر خطبہ نماز سے پہلے بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائی۔
ابن بطال نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ السلام علیکم